1 سال 4 مہینے مسلم لیگ نون کی حکومت رہی ہے، کوئی کام نہیں کر سکی، کیونکہ اگر آپ ہمارے ملک کے حالات کو دیکھیں تو حالات مشکل ضرور ہیں لیکن ناممکن نہیں ہے۔ میں اسلام آباد چیمبر آف کامرس کا بہت مشکور ہوں جنہوں نے آج یہ پروگرام رکھا۔ مجھے بہت عرصے سے دعوت تمام دوستوں کی طرف سے تھی اور کوتاہی میری طرف سے رہی ہے۔ تو ایک پروگرام اختر صاحب نے بتایا کہ ایک ایوارڈ کا پروگرام ہے، تو میں نے کہا یار ایوارڈ کے پروگرام میں نہیں آؤں گا کیونکہ ہم ایوارڈ کے مستحق نہیں ہیں۔ حقیقت یہ ہے، جو ہمارے ملک کے حالات ہیں، ہم کسی ایوارڈ کے مستحق نہیں ہیں۔ اور اس سال ہماری بدنصیبی ہے کہ حکومت 14 اگست پہ ایوارڈ بانٹتی ہے، دیتی ہے، اور وہ تقریباً 200-225 ایوارڈ ہوتے ہیں ہر سال۔ اس سال ہم نے 650 ایوارڈ بانٹا ہے۔ یہ بدنصیبی ہے کہ جس ملک کے یہ حالات ہوں، تو میں ان اشخاص کو دیکھنا چاہتا ہوں جن کو ایوارڈ ملا ہے۔ مجھے کچھ حضرات ملے، انہوں نے کہا جی ہمیں خود سمجھ نہیں آتے ہمیں کیوں ایوارڈ دیا گیا۔ یہ بڑے عجیب حالات ہیں ملک کے کہ جب ملک کے حالات یہ ہوں اور ہم ایوارڈ بانٹ رہے ہوں، تو یہ ایک ڈسکنیکٹ ہے، یہی خرابی ہے کہ آج ہمیں فکر نہیں ہے کہ ہمارا ملک کہاں پر ہے۔ یہ آج اس ملک کی لیڈرشپ کی ناکامی ہے، چاہے وہ پولیٹیکل ہو، چاہے وہ ملٹری ہو، چاہے وہ جوڈیشل ہو، چاہے وہ بزنس ہو۔ یہ ہم سب کی ایک کلیکٹیو ناکامی ہے کہ ہم اس نہج پر کھڑے ہیں۔ بہرحال یہ رونا ہم پیٹ سکتے ہیں، سارا دن پیٹتے رہتے ہیں، ہر ٹی وی پروگرام پر یہی بات ہوتی ہے۔ اگر آپ ہمارے ملک کے حالات کو دیکھیں تو حالات مشکل ضرور ہیں لیکن ناممکن نہیں ہیں۔ پاکستان کے جو حالات ہیں، آپ اگر صرف ایکسپورٹ ملک کی $20 ارب اور بڑھا دیں، آپ کے آدھے مسئلے ختم ہو جائیں گے۔ یہ ساری بات ہے۔ اب 23 کروڑ کا ملک اگر $20 ارب بھی ایکسپورٹ نہیں بڑھا سکتا تو پھر ہم، میرا خیال ہے کہ کاروبار جو چیمبر ہم نے بنائے ہیں، جو کاروبار ہم کرتے ہیں، پھر ہم اس کے مستحق یقیناً نہیں ہیں۔ یہ اتنی بات ہے ساری۔ آدھے مسئلے آپ کے، ابھی بختیاری صاحب نے کہا کہ ڈالر کو 250 پہ لے گئے، ڈالر 250 پہ نہیں آئے گا۔ ڈالر بھی ہر دوسری کموڈٹی کی طرح سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کا ایشو ہے۔ سپلائی زیادہ ہوگی تو قیمت کم ہو جائے گی، ڈیمانڈ زیادہ ہوگی تو قیمت بڑھ جائے گی۔ تو جب ہم کاروبار نہیں کر سکیں گے تو کہاں سے ڈالر آئیں گے؟ یہ جو ہمیں یہ لمبی کہانی ہو جاتی ہے، یہ خرابی بڑی پرانی ہے، آج کی نہیں ہے، لیکن ہمیں موقع ملتا رہا۔ روسی آ گئے افغانستان میں، ہمارا کام چل گیا، وہاں ڈالر آتے تھے، ڈالر یہاں آ جاتے تھے۔ پھر 9/11 اسامہ بن لادن تھا، امریکن وہاں آ گئے، اربوں ڈالر افغانستان میں آتے تھے، وہاں سے پاکستان آ جاتے تھے، ہمارا گزارا چلتا رہتا تھا۔ اب افغانستان بھی اپنی ڈالر ضروریات یہاں سے پوری کرتا ہے۔ تو یہ مسئلہ پیدا ہو گیا، ہمیں اپنے کاروبار کو بڑھانا ہے۔ یہی پہ آپ حضرات آتے ہیں، چیمبر کا یہی کام ہے۔ اتنی سی بات ہے، کوئی لمبی چوڑی یہ راکٹ سائنس نہیں ہے۔ ہمارے ملک میں آپ حکومت کی بات کرتے ہیں، حکومت طرف مت دیکھا کریں، حکومت آپ کو کچھ نہیں دے گی، یقین رکھیں۔ حکومت کا صرف ایک کام ہے کہ آپ کے کاروبار سے باہر نکلے۔ یہ NOC کا نظام، یہ ادھر سے اپروول ادھر سے اپروول، یہ چیزیں ختم ہونی چاہیے، دنیا نے ختم کر دی ہیں۔ آپ دبئی جائیں نا، آپ دبئی جائیں، کوئی وہاں کسی سے اپروول چاہیے؟ کوئی حکومت آپ کی زندگی میں آتی ہے؟ وہ کہتے ہیں کاروبار کریں، آپ کمائیں، اور وہ اس میں سے دبئی ایک ملک ہے حصہ بھی نہیں مانگتا۔ ورنہ آپ پاکستان میں کاروبار کریں گے تو آپ، حکومت پاکستان اپنی حصہ دار بن جاتی ہے، ٹیکس لیتی ہے آپ سے، انکم ٹیکس لیتی ہے، دیگر ٹیکس۔ دبئی وہ بھی نہیں کرتا، وہ کہتے ہیں صرف یہاں کاروبار کریں۔ یہ سب ماڈل آپ کے سامنے ہے۔ آج حکومت کیا کر سکتی ہے؟ حکومت اس وقت اپنے اخراجات بھی 24% سود پہ لے کر گزارا کر رہی ہے۔ اس نے آپ کو کیا دینا ہے؟ یہ ہم جو ریلیف کی بات کرتے ہیں، طاہر خلیل صاحب اکثر ہمیشہ لکھتے ہیں ریلیف ہونی چاہیے۔ ریلیف کدھر سے آئے گی؟ آپ پاکستان کو مکمل ریلیف دے سکتے ہیں 24% سود پہ، کیسے آپ گزارا کریں گے؟ اس لیے صرف ایک طریقہ ہے کہ کاروبار کو تقویت دیں، کاروبار بڑھے۔ حکومت کیا کر سکتی ہے؟ حکومت، زمین تو اس کے پاس بہت ہے نا، زمین تو کاروبار کے لیے مفت دے دے، انڈسٹری کے لیے زمین مفت کر دے۔
کوئی قیامت آ جائے گی ملک کے اندر؟ 40 کروڑ روپیہ ایکڑ زمین آج پورٹ قاسم میں ہے. کوئی کاروبار کر سکتا ہے 40 کروڑ روپیہ ایکڑ زمین لے کر؟ دنیا میں نہیں ہے. آپ دبئی جائیں، 40 کروڑ میں آپ 50 ایکڑ لے سکتے ہیں، 100 ایکڑ مل جائے گی. آپ زمین مفت جو ہے لیز پر دیں، ملکیت مت دیں. یہاں پر ہر ہمارا جو انڈسٹری جب لگتی ہے، ہر معاملہ جو ہے وہ ریل اسٹیٹ کا کاروبار بن جاتا ہے. یہ یہاں سے 100 کلومیٹر رشا کئی کی یہ سی پیک میں بنی تھی، رشا کئی کا انڈسٹریل ایریا ہے. ایک انڈسٹری اس میں لگی ہے، پلاٹوں کی قیمتیں 7 گنا ہو گئی ہیں. یہ خرابی ہے. جب آپ سپلائی، جب حکومت کہے گی ٹھیک ہے میں آپ کو زمین جو ہے میں مفت لیز کرتا ہوں، آپ انڈسٹری لگائیں، بجلی گیس سڑک میں دوں گا، تو یہ ساری قیمتیں نیچے آ جائیں گی. یہ کچھ آپ کو کرنا پڑے گا. اس طرح معاملہ نہیں چلنے لگا. ہمیں ہر وقت کہتے ہیں جی وہ فلانی چیز، کاروبار نہیں ہوتا، ملک نہیں چلتا. 3 سال 8 مہینے میں سیاسی بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن سیاست ہمیشہ آ جاتی ہے. یہ سیاسی پلیٹ فارم بھی نہیں ہے. 3 سال 8 مہینے عمران خان نے کچھ نہیں کیا. نہ وہ کر سکتا تھا بیکاز سمجھ نہیں تھی. جس ملک میں نیب ہوگا وہاں حکومت نہیں چلے گی، یہ بات سمجھ لیں. 1 سال 4 مہینے مسلم لیگ نون کی حکومت رہی ہے، کوئی کام نہیں کر سکی، کیونکہ آپ نے نیب کو دل سے لگایا ہوا تھا. جس ملک میں افسر کام نہیں کریں گے، بیوروکریسی ایک ٹول ہوتا ہے. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بیوروکریسی خرابی ہے، بیوروکریسی خراب نہیں ہے. خرابی پولیٹیکل لیڈرشپ میں ہے کہ آپ کو سمجھ نہیں ہے بات کی، آپ نے محنت نہیں کی، آپ مسائل کا حل نہیں جانتے. جب آپ نہیں جانیں گے تو بیوروکریسی کیا کرے گی؟ یہاں تو آج افسر سارے صوبوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، 22 گریڈ میں مرکز میں آتے ہیں، ان کو کوئی سمجھ نہیں ہے مرکز کیسے چلتا ہے. یہ وہ زمانہ چلا گیا ہے کہ ہر معاملے کا حل وہ انتظامی ہوا کرتا تھا. آج مارکیٹ اکانومی ہے، آج آپ مارکیٹ میں رہتے ہیں، مارکیٹ میں کمپیٹ کرنا ہے. پی آئی کی بات ہر آدمی کرتا ہے، پی آئی نہیں چل سکتا، کیونکہ آپ کوئی کام بھی گورنمنٹ سیکٹر میں نہیں کر سکتے. ایئر لائن دنیا کا سب سے مشکل ترین کاروبار ہے، وہ آپ نے رکھا ہوا ہے. اچھا ہے، 200-250 ارب کا ایک شغل ہے، ہر سال آپ 200-250 ارب دے دیں، پی آئی چلتا رہے گا. یہ اس قسم کے آپ کو فیصلے کرنے پڑیں گے، مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے. اب بجلی کا یقیناً ایک بحران ہے، لیکن جو بات ہماری حکومت میں نہیں سمجھا سکی وہ بڑی بنیادی ہے. بجلی ڈالروں میں آتی ہے، ڈالر 3 گنا ہوگا تو بجلی بھی 3 گنا ہو جائے گی. اتنی سی بات ہے. اور جتنی مہنگی ہوتی ہے بجلی، اتنی چوری اس کی بڑھ جاتی ہے، لوگ افورڈ نہیں کر سکتے. اور جو چوری ہوتی ہے وہ 3 گنا ریٹ پہ ہوتی ہے. آج سے 8-10 سال پہلے ہمارا بجلی کا نقصان 50-60 ارب سالانہ تھا، آج وہ نقصان 500-600 ارب سالانہ ہے. اور وہ نقصان آپ 24% سود لے کر گزارا کرتے ہیں. یہ سب باتیں، اس لیے ہمیں ان باتوں کو سمجھنا پڑے گا. اور حل جو ہے وہ سیاسی انتشار جس ملک میں ہو وہ ملک نہیں چلتے. یہ بات ہمیں سمجھنی پڑے گی. آج امتحان اس ملک کی پولیٹیکل لیڈرشپ کا ہے. پولیٹیکل لیڈرشپ اس ملک میں اسٹیبلشمنٹ سے جڑی ہوئی ہے. اسٹیبلشمنٹ بھی آج اس ملک کے نظام میں اسٹیک ہولڈر ہے، جوڈیشری بھی اسٹیک ہولڈر ہے. تو یہ جب تک سب یہ لیڈرشپ اکٹھی بیٹھ کر ایک حل نہیں نکالیں گے، حل آپ کو نہیں ملے گا. حل آئسولیشن میں نہیں آتے کہ میں کوئی ایک ذاتی فیصلہ کر دوں گا اور مسئلے سارے حل ہو جائیں گے. آپ کو آج بیٹھنا ہے، ایک رستے کا تعین کرنا ہے. ملک سب کا ہے، کوئی یہ دعوے دار نہیں ہو سکتا کہ میں محب وطن ہوں اور فلانا نہیں ہے اور میں ملک چلانے والا اور لیکن ذمہ داری کسی اور کی. اس طرح نہیں ملک چلتے، سب کی ذمہ داری ہے. آج آپ دیکھ لیں ہمارے ادارے آپس میں لڑ رہے ہیں، ملک کی حالت دیکھیں اور ادارے لڑ رہے ہیں. الیکشن کمیشن صدر سے لڑ رہا ہے، صدر پارلیمان سے لڑ رہا ہے. اسٹیبلشمنٹ کدھر ہے؟ سیاسی لیڈرشپ کدھر ہے؟ جہاں پر آپ کہیں پر جائیں لوگ سوال یہ کرتے ہیں کہ الیکشن ہوگا. یہ آج ہر آدمی، آپ میں سے ہر آدمی یہ سوال کرتا ہے
کہ الیکشن ہوگا، یہ سوال نہیں ہونا چاہیے. جس ملک میں سے لوگ یہ سوال شروع کر دیں کہ الیکشن ہوگا یا نہیں، آئین ہے ملک کے اندر کہ نہیں ہے، الیکشن کے بغیر آپ گزارا کر سکتے ہیں؟ مجھے بتا دیں. نہیں گزارا ہو سکتا. خرابیاں نظام کی ہیں، خرابیاں سیاسی جماعتوں میں بھی ہیں، ہر چیز میں، لیکن ان کو آپ فری اینڈ فیئر الیکشن دیں گے تو معاملہ آگے چلے گا. 3 فری اینڈ فیئر الیکشن آپ ملک کو دے دیں، خرابیاں پیدا ہوں گی، بعد میں 3 دفعہ کے بعد معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. پوری دنیا کا یہی طریقہ رہا ہے. ہم دنیا کے نظام کو دفاع ہی نہیں کر سکتے. ہم کہیں جی نہیں دنیا غلط تھی اور ہم صحیح ہیں، ہم صحیح نہیں ہیں، ہم غلط ہی ہیں. تو آج اس ملک کی لیڈرشپ بیٹھے گی 6 8 10 آدمی، زیادہ آدمی کی بات میں نہیں کر رہا ہوں. اگر نہیں بیٹھیں گے ملک ٹھیک نہیں ہوگا، اور پھر لوگ آپ کو معاف بھی نہیں کریں گے. یہ آج آخری موقع ہے اس ملک کی لیڈرشپ کے لیے، ورنہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. کیا بجلی کے بلوں کو دیکھ لیں، آج تنخواہ سے زیادہ بجلی کا بل ہے. وہی بجلی کا بل جو 4 سال پہلے اگر وہ 2,000 روپے تھا، آج وہ 8,000 روپے، 12,000 روپے. تو اس لیے ہمیں ان باتوں کو سمجھنا پڑے گا. ہر مسئلے کا حل ہوتا ہے، لیکن اگر آپ اس مسئلے کو حل کرنا چاہیں، آپ کی نیت ہو، آپ کی فکر ہو، آپ کی سوچ ہو. جہاں پر ہم آج کھڑے ہیں ہمیں رات کو نیند نہیں آنی چاہیے، لیکن ہم زندگی گزار رہے ہیں بالکل آرام سے. ساری لیڈرشپ گزار رہی ہے، بزنس ایز یوزول ہے، 650 میڈل بانٹ دیے. یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ ملک کدھر جا رہا ہے اور ہم کیا سوچ رہے ہیں، ہم کدھر جا رہے ہیں. تو ہمیں ان سب باتوں کو سمجھنا پڑے گا، ان کی اصلاح کرنی پڑے گی، فیصلے کرنے پڑیں گے. جو ملک فیصلے نہیں کرتا، جو حکومت فیصلے نہیں کرتی، وہ نہیں چلتی. ہماری حکومت کوئی فیصلہ نہیں کرتی. فیصلہ کرتے ہیں تو آسان فیصلہ ڈھونڈتے ہیں کہ نیب نہ پکڑ کے لے جائے. آسان فیصلوں سے ملک نہیں چلتے. آپ کو بہترین فیصلہ کرنا پڑتا ہے، بے شک اس کی جو تکلیف بھی ہو. ہمارے ملک میں بہترین فیصلے نہیں ہوتے. آپ انڈسٹری کو دیکھ لیں، جو حالت انڈسٹری کی ہے. آپ یقین کریں اس ملک میں جس ملک میں اس ملک کے اپنے لوگ انویسٹ نہیں کریں گے، وہاں FDI کہاں سے آئے گی؟ یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے. آپ یقین کریں، میں منسٹری میں رہا ہوں، میں 26 سال بعد وزیر بنا تھا. میں پہلے سے وزیر نہیں بنا تھا، نہ مجھے شوق ہے وزارتوں کا، لیکن جہاں آدمی کنٹریبیوٹ کر سکے تو آدمی کو جانا چاہیے. ہمارے منسٹری کے اندر جو ملک میں انویسٹر ہوتا ہے، جو انویسٹمنٹ کرتا ہے، اس کو چور سمجھا جاتا ہے. باقاعدہ بحث ہوتی ہے کہ جناب یہ بڑے چور ہیں، بڑا پیسہ بنا گئے. تو کاروبار پیسہ بنانے کے لیے ہوتا ہے کہ کاروبار ثواب حاصل کرنے کا بھی ذریعہ ضرور ہوگا، لیکن ہم سب لالچی لوگ ہیں، انسان ہیں. کاروبار پیسہ بنانے کے لیے ہوتا ہے. آپ کے سامنے میں مثال دے دیتا ہوں. یہ IPPs لگے ہیں. حکومت پاکستان نے کہا جی یہ ایک ڈاکیومنٹ ہے، پاور پرچیز ایگریمنٹ، اس میں تم ایک لفظ تبدیل نہیں کر سکتے ہو. یہ امپلیمنٹیشن ایگریمنٹ ہے، یہ صدر کی گارنٹی ہے کہ آپ کو پیسہ ملے گا، ایک لفظ تبدیل نہیں ہو سکتا. یہ نیپرا نے آپ کو ریٹ دیا، ٹیرف دیا ہے، تینوں پہ سائن کرو، بجلی کا لگاؤ. لوگوں نے لگا دیا. آج کہتے چور ہیں. آج ہمارے گورنمنٹ کے پاس بجلی کے مسائل کی وجہ جو ہے کہ جی IPP بڑے مہنگے لگ گئے. یہ جب یہ کام کریں گے کون انویسٹمنٹ کرے گا؟ آپ نے بدترین فیصلہ بھی کیا ہو، حکومت بدلتی رہے، وہ فیصلے پہ آپ کو قائم رہنا پڑتا ہے. دوسرے ملک کیسے چلتے؟ آپ نے بدترین ایک دفعہ آپ نے وعدہ کر، کاروبار کس طرح چلتا ہے؟ وعدے پہ چلتا ہے نا، آپ کی ریپوٹیشن پہ چلتا ہے. آپ روز اپنے لفظ سے بدل جائیں گے تو کاروبار تو نہیں چلے گا. حکومتیں بھی ایسے ہی ہیں. تو یہ بہت سی باتیں ہیں. صرف ایشو یہ ہے کہ آج اس ملک کی لیڈرشپ کو بیٹھنا پڑے گا. ان کے پاس چوائس نہیں رہی، وقت نہیں رہا. نہیں بیٹھیں گے پھر حالات کے ذمہ دار ہیں. ہم سب یہ ڈھونڈتے رہتے کس نے کیا کیا، سب نے کیا. یار چھوڑے اس بات کو. 75 سال میں کوئی بھی بری ذمہ نہیں ہے. تاریخ ہم نے ملک کی تاریخ بھی مسخ کر دی ہے. طاہر خلیل صاحب جانتے ہیں، ہمیں تو نہیں پتا. یقین کریں، میں ہر ایک آدمی سے پوچھتا ہوں
ذرا یہ پتہ کریں اس ملک میں 48 سے 58 تک کیا ہوا؟ کوئی تاریخ نہیں ہے. اب ڈھونڈ دیں، کوئی کتاب میں لکھا ہوگا اس عرصے میں، کوئی جانتا ہو مجھے بتا دے. 3 سال ہمارے ملک کو ایک امریکن خاتون چلاتی تھی. یہ ملک کی حقیقت ہے، شام نامے میں لکھا ہوا ہے. شام نامے میں تھوڑی بات ہے، بہرحال یہ لمبی کہانی ہے. میں گزارش ہی کروں گا کہ جناب آپ حضرات کاروبار کرتے ہیں، حکومت سے مانگنے مت جایا کریں، حکومت سے جان چھڑانے جایا کریں. انہیں کہا جی ہماری زندگی سے نکلو. یہ آپ کاروبار کرنے جائیں 18 محکمے آ جاتے ہیں، 18 کہ بھی میں بھی، مجھے بھی پیسے دیں، اور صرف اپنے پیسے لینے آتے، وہ آپ کی مدد کرنے نہیں آتے یا کسی ورکر کی مدد کرنے نہیں آتے. تو ان چیزوں سے نکلنا پڑے گا. یہ آپ کو بڑے میسو ریفارم کی ضرورت ہے. حکومت کا یہ نظام نہیں چل سکتا، جس طرح ہم کاروبار کرتے ہیں یہ نہیں چل سکتا. ابھی آئل ڈرلنگ کی بات کی، ہماری حکومت کی کمپنیاں صرف رہ گئی ہیں، اب باقی سب چلے گئے ہیں. ان کو بھی این او سی نہیں ملتے. یہ این او سی کے نظام کو ایسا ہم نے بنا دیا ہے کہ این او سی نہیں ہے کہ بس آپ کی رگ بھی کھڑے ہوئے ہیں، کمپنیاں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، پیسہ بھی ضائع ہو رہا ہے، این او سی نہیں ہے. اس لیے ہمیں ذرا یہ بڑی تبدیلی کرنی پڑے گی. یہ چھوٹے موٹے حالات کو ایسے ایسے ٹنکرنگ جسے کہتے ہیں کہ تھوڑا سا چھیڑ دیا، تھوڑا سا درست کر دیا، معاملہ نہیں چلنے والا. آپ کو نظام کو اتنا بدلنا ہوگا کہ اگلے کو نظر نہ آئے کہ پچھلا نظام کیا تھا. اتنی نظام میں تبدیلی چاہیے. ابھی خالد اقبال صاحب نے بات کی ایمبیسڈرز کی. 115 دفتر ہیں ہمارے ملک سے باہر، ایمبیسیز ہیں، کونسلر آفیسز ہیں. آپ یقین کریں، میں جب بھی باہر جاتا ہوں، جہاں بھی ملاقات ہوتی ہے، میں سفیر سے پوچھتا ہوں اپنی علیحدگی میں کہتا ہوں تم کرتے کیا ہو؟ آپ یقین کر لیں، میرے سے سوال ہے آپ کرتے کیا ہیں یار، آپ کی زندگی کا مشن کیا، یہاں کس مقصد کے لیے بیٹھے ہیں؟ آپ یقین کریں کو نہیں پتا. ہم کشمیر کی بات کرنے بیٹھے ہیں، ہم فلسطین کی بات کرنے بیٹھے ہیں. 65 ایمبیسیاں یہاں پر ہیں، ان سے جا کے پوچھیں نا کیا کرتے ہیں. صرف ایک کام، کیا بیچنا ہے، کیا خریدنا ہے. یہ کام ہوتا ہے فارن آفس کا. وہ دنیا چلی گئی ہے جب آپ یونائٹڈ نیشن میں تقریریں لکھتے تھے. آج آپ نے یہ پتا کرنا ہے کہ کیا ہم اس ملک کو بیچ سکتے ہیں، کیا ہم اس ملک سے سستا خرید سکتے ہیں. یہ ایمبیسڈر کا کام ہونا چاہیے. ٹریڈ، اس کا کام ٹریڈ ہے. پوری دنیا اس طرح چلتی ہے سوائے پاکستان کی. یہ 20 ارب ڈالر ایکسپورٹ بڑھا دی، آپ کے آدھے مسئلے ختم ہو جائیں گے. میرے پاس کوئی نسخہ نہیں ہے، آپ حضرات بہتر جانتے ہیں کیسے بڑھے گا. آپ یقین کریں، میں ایک دفعہ بزنس کاؤنسل ایک تھی، میں نے ان کو بلایا، میں پرائم منسٹر تھا. میں نے کہا یار میں آپ کو 1 کھرب روپیہ دیتا ہوں مفت. آپ کہتے ہیں نا کہ وہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے. مجھے 10 ارب ڈالر 100 روپے کا تھا. میں کہا 10 ارب ڈالر کی مجھے ایکسپورٹ لا دیں. لیکن آپ کاروبار نہیں کرنا چاہتے. 1 کھرب بڑی بات تھی. میں چلو میں 100 ارب دے دوں گا، 150 ارب راضی ہو جائیں گے. نہیں، تو وہ صرف حکومت ہی اس میں خرابی، ہم میں بھی کچھ خرابی آ گئی جو تازی نظر آتے ہیں. لیکن خرابی ہم نے بھی پیدا کی ہے. ہمارے خلاف یہاں سے چند 2-3 کلومیٹر پہ کیس چلتا ہے، نیب کا کیس ہے، 4 سال ہو گئے. اس میں پاکستان کا امیر ترین آدمی بھی وہاں ملزم ہے. جو پاکستان کا سب سے بڑا انویسٹر ہے اس میں ملزم ہے. اس نے جب پہلی پیشی تھی، میں عدالت سے آیا تھا، اس نے مجھے کہا کہ تم لوگ ہم کو چور سمجھتے ہیں. اس دن اس نے کاروبار بیچنا شروع کر دیا، ملک چھوڑ کے چلا گیا. آج بھی کیس چل رہا ہے اس کے اوپر. تو یہ آپ کس طرح کاروبار کریں گے؟ یہ باتوں کو اگر نہیں سمجھیں گے، یہ کوئی ایسولیشن میں چیزیں نہیں ہوتی. یہ سارا نظام آپس میں جڑا ہوا ہے. یہاں کمی ہوگی وہاں پر اثر آئے گا. جہاں آپ خرابی پیدا کریں گے، قانون نہیں ہوں گے. جہاں یہ آپ کو کہتے ہیں، آپ بھی کاروبار کرتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں، لوگ کہتے ہیں آپ کے ملک میں تو جج بکتے ہیں. ہم کون سا کاروبار میں ہمارے، ہم آپ کو اثاثہ اپنا دیتے ہیں، 10 ارب روپے کا جہاز ہے. آپ کا جج $10,000 لے کے فیصلہ کر دے گا ہمارے خلاف، جہاز تو نہیں کھڑا ہو جائے گا.
میں ایک مثال آپ کو دے رہا ہوں. تو یہ سب چیزیں درست کرنی پڑے گی. خرابی جو 75 سال کی خرابی ہے یہ مجھ سے ظفر مختاری صاحب سے دور نہیں ہوتی. مجھ سے کسی نے پوچھا ظفر مختاری صاحب کی کیا عمر ہے؟ میں کہا یار عمر کا نہیں پتا, کوئی 52 سال سے میں ان کو جانتا ہوں. باقی یہ تو صاحب لگا لیں گے, یہ نہیں 52 ہو گئے نا. تو یہ اتنی بات ہے جی. باقی کوئی آپ کو سوال جواب ہو مہربانی. نہیں ٹھیک, میں آپ کو بتائیں نام جو آج ذمہ دار ہیں. لیڈرشپ کس کو کہتے ہیں؟ لیڈرشپ یہ مطلب نہیں ہوگا کہ میں وزیر اعظم بن جاؤں. بہت سے وزیر اعظم آئے, بہت سے اور آئیں گے, گھر چلے جائیں گے. لیڈرشپ جو لوگوں کے ملک کے مسائل حل کرتا ہے وہ لیڈر ہوتا ہے. جس کو ملک کی فکر ہوتی ہے وہ لیڈر ہوتا ہے. ووٹیں لوگوں کو مل جاتی ہیں, ایک دفعہ ملے گی, 2 دفعہ ملے گی, 3 دفعہ نہیں ملے گی. جی میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ لیڈرشپ چاہیے نا. یہ صاحبات چیمبر پہلے بھی ہوتا تھا. ظفر مختاری صاحب باقی لوگ جو بیٹھے ہیں انہوں نے بنا دیا ہے نا, ایک اچھا چیمبر بنا دیا ہے. جھگڑے وہ نہیں ہیں جو دوسرے چیمبر میں ہوتے ہیں جہاں رشوتیں بھی چلتی ہیں, جہاں پر قتل و غارت بھی ہوتی ہے. ایک اچھا نظام بنا دیا افراد نے. جی یہ بتائیے گا کہ آپ نے بہت ساری ابھی ذکر کیا, بہت ساری خرابیاں ہیں, مسائل ہیں. آپ وزیر اعظم بھی رہے, ایک طاقتور وزیر بھی رہے, سینئر رہنما بھی ہیں پارٹی کے. تو آپ نے جب آپ وزیر اعظم بنے تھے تو اس وقت ان جو خرابیاں ہیں ان کو دور کیوں نہیں کر سکے؟ بیسک رکاوٹ کیا تھی؟ دوسرا جو بھی آپ نے ذکر کیا, میرے بھائی میں یہاں اپنا دفاع کرنے نہیں آیا, میں خود اس میں شامل ہوں, خرابیوں میں شامل ہوں. یار مجھے چھوڑے. اچھا سب آپ سن لیں سر. دوسرا جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ ادارے آپس میں لڑ رہے ہیں, اب کیا سمجھتے ہیں کہ یہ لڑائی ہمیں کس طرف لے جائے گی اور اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں؟ یہ لڑائی تباہی کی طرف لے کر جائے گی. اس سے کوئی نیکی تو نہیں نکلے گی, برائی نکلے گی. ہم سب کو اتنا بڑا ہونا چاہیے, ناک سے آگے دیکھنا چاہیے, سوچ ایسی ہونی چاہیے کہ ان معاملات سے باہر نکلیں. یہ چھوٹے معاملات ہیں, چھوٹی باتیں ہیں. جی جی بالکل یہی بات ہے, یہی بات, یہ خرابی ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں نا, آپ کاروبار کریں گے, ٹیکس بھی دیں گے, روزگار بھی مہیا ہوگا, ملک کی معیشت بھی گرو کرے گی, لیکن ہم آپ کو این او سی نہیں دیں گے. یہ خرابی ہے ملک کی. جی نوید اکبر صاحب. جی شائستہ خان واسی صاحب السلام علیکم. سر آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کس حد تک ملک کے مستقبل سے پر امید ہیں, کیونکہ آپ کی جو باتیں ہیں اس میں کافی آپٹیمزم بھی ہے لیکن اس میں کافی آپ کہہ سکتے ہیں کہ مایوسی بھی ہے. تو آپ کس طرح دیکھتے ہیں ملک کے مستقبل کو, کہ ہماری قیادت جو ہے, جو اس وقت موجود ہے, جو آگے کی قیادت ہے, وہ واقعی اس میں یہ ویژن موجود ہے, جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ آگے ایسے جیسے جو انہوں نے بنا دیا ہے, کیا آپ کو لگتا ہے کہ آگے بڑھے گی؟ دیکھیں ہمارا کام ہے پر امید ہونا. جیسے ہم نا امید ہو گئے تو پھر اللہ ہی حافظ ہے. یہ سیاستدان کا کام ہوتا ہے کہ بدترین حالات میں بھی پر امید ہو, کیونکہ سیاستدان ریٹائر نہیں ہوتا. نہیں ادھر ہی جا رہے ہیں میرے بھائی, ادھر ہی جا رہے ہیں میرے بھائی دیکھیں میں ادھر ہی جا رہا ہوں. میری صرف ایک گزارش ہے, قانون کا پتہ کر کے انویسٹمنٹ کرنے سے پہلے قانون کا پتہ کر لیا کریں. میں جا کے بینک کی باہر بینک کا ڈاکہ ماروں, پکڑانا چاہوں تو آپ کو ڈاکے کا حق مل جائے گا. میں دیکھیں ایک نظام کے اندر رہنا چاہیے. مقصود عابد صاحب ایگزیکٹو ممبر ہیں. میرا نام مقصود عابد ہے. میں ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں. سر جی یہ جو بھی گورنمنٹ آتی ہے وہ ہم اپنے حامی وکیلوں کو جج بنا دیتی ہے, تو فوج کی طرح کے نظام عدلیہ میں کیوں نہیں آتا کہ نیچے سے جج ہے, جو اچھا کام کرے وہ اس کی پروموشن ہو جائے, وہی سول جج ہے, وہی ہائی کورٹ میں, سپریم کورٹ میں, اور یہ جو ڈائریکٹ الیکشن ہوتی ہے یہ نہ ہو. اور ایک سر دوسرا سوال ہے, جب بھی آرمی چیف کی تعیناتی کا مسئلہ ہوتا ہے تو پاکستان ہل جاتا ہے, ایکسٹینشن چاہیے, یہ ہوتا ہے,
تو اس طرح کیوں نہیں سپریم کورٹ کی طرح ہو جائے کہ جو سینئر موسٹ ہو جائے وہی آئی جی بنے اور اس کو نہ کوئی اس کی مدت کم کر سکے نہ بڑھا سکے. السلام علیکم. سپریم کورٹ کے حالات دیکھے آپ نے؟ سب سے بڑی خرابی سینئرٹی کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے. ہم نے 2035 تک آج سے فیصلے کر دیے چیف جسٹس کون بنے گا. ہم ججوں کو انڈکٹ اس بنیاد پہ کرتے ہیں کہ یہ چیف جسٹس بنے گا. یہ سینئرٹی نہیں ہوتی. آپ کی کمپٹنس بھی ساتھ آتی ہے. صرف سینئرٹی کوئی معیار نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. جی شاہ خان صاحب میں ہاں جی اجمل صاحب جی. ایک آپ نے کہا کہ سیاستدان آج تک بیوروکریٹ کو چلانے میں ناکام رہے یا ان کو سمجھنے میں ناکام رہے. 30 سال سیاستدان رہے, کیا ہم کیا کہیں سرکاری ملازم کام نہیں کرتا یا سیاستدان؟ آپ ایک تبدیلی کر دیں نا نظام میں. اکاؤنٹیبل آفیسر جو ہے وہ منسٹر ہو. پھر آپ کہتے ہیں بھائی منسٹر ہو نا, آپ بنائیں. جب سیکرٹری اکاؤنٹیبل ہوگا تو کنٹرول کسی کے پاس ہوگا. تمام احباب سے گزارش ہے کہ تشریف رکھیں. صرف اس کے بعد ووٹ آف تھینکس ہے, پھر ایک سیشن ہوگا پکچرز کا. تمام احباب تشریف رکھیں. اس کے بعد ہم نے